الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین و حضرات، یہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کا مفہوم صحیح معنی میں کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ جائیں شرک کس کو کہتے ہیں اور ظلم کس چیز کو کہتے ہیں. اصل میں اللہ جل شانہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تنہا اللہ اکیلے اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس طرح اللہ جل شانہ تمام لوگوں کو رزق پہنچاتے ہیں، اس میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اس طرح اللہ جل شانہ زندگی دینے والے ہیں اور موت دینے والے ہیں، اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ جل شانہ نے جو نظام بنائے ہیں تو اس نظام کے مطابق کام ہوتے ہیں، تو وہ نظام جو ہے وہ کوئی خدا کے ساتھ شریک نہیں ہو جاتا. مثلا میں گاڑی پہ جاتا ہوں تو گاڑی پہ جانا یہ ظاہر مطلب یہ ہے کہ جو گاڑی چلا رہا ہے تو مطلب ظاہر ہے اسی کے حساب سے میں چل رہا ہوں، تو گاڑی اس میں شریک نہیں، گاڑی کو وہ استعمال کر رہا ہے، گاڑی کو ذریعہ بنا رہا ہے گاڑی کو. تو اب مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گاڑی سے نہیں کہتے کہ مجھے لاہور پہنچا دو، بلکہ اس ڈرائیور سے کہتا ہے کہ مجھے لاہور پہنچا دو. تو اسی طریقے سے اگر انسان اس نظام کو سمجھ لے کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ ہی سے ظاہر مطلب اللہ ہی سارے کام کرتے ہیں، تو مانگنا اللہ سے ہوگا، مانگنا اللہ سے ہوگا. جیسے کہ ہم اللہ پاک کے حضور کہتے ہیں سورہ فاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ پہ نظر ڈالو تو بہت ساری باتیں خود ہی کلیئر ہو جائیں گی. ہمیں سیدھا راستہ ہدایت فرما دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غصہ ہے اور نہ ان کا جو گمراہ ہو چکے ہیں. اب اس میں ہم اللہ پاک سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور ہدایت کا ذریعہ جن کو اللہ نے بنایا ہوا ہے یعنی انعمت علیہم، ان کے راستے کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے پہ چلائے. اب اس میں بالکل واضح ہے کہ مانگ کس سے جا رہا ہے؟ اللہ تعالی سے جا رہا ہے. اور طریقہ کن کا مانگا جا رہا ہے؟ انعمت علیہم کا مانگا جا رہا ہے. تو انعمت علیہم سے مانگنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے مانگنا ہے. سورہ فاتحہ میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان سے نہیں مانگنا. مانگنا کن سے؟ مانگنا جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا جنہوں نے انعام کیا ہے ان کے اوپر. ایک دفعہ اکبر بادشاہ کا ایک بہت قریبی دوست جس کو ہر وقت آنے کی اجازت تھی، وہ اکبر بادشاہ سے ملنے کے لیے گیا. دربان نے کہا کہ حضرت آپ تشریف فرمائیے، ابھی بادشاہ سلامت عبادت کر رہے ہیں. بہرحال بیٹھ کے انتظار میں تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ فارغ ہوئے تو پوچھا تو انہوں نے کس طرح آئے ہوئے ہیں، کہا بلاؤ. چلے گئے. کہا جی کیسا نہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے مجھے بتایا کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے تھے. کہ میں اللہ پاک سے اپنے ملک کی سلطنت کی حفاظت، عوام کی حفاظت، ان کی بلائی، اپنے خیر یہ مانگ رہا تھا. کہا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے.
تو آپ کس لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا میں بھی کچھ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب جس سے آپ مانگ رہے تھے اس سے میں بھی مانگ لوں گا، اب جس سے آپ مانگ رہے تھے اس سے میں بھی مانگ لوں گا۔ بالکل ان کو بات سمجھ کہ بادشاہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ محتاج ہے، تو میں اس سے مانگوں جو سب کو دینے والا ہے۔ دوسری طرح آپ اس کو دیکھیں کہ ایک صاحب نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پلیٹ مطلب جو ہے نا وہ پیکٹس، اور کہا ہے کہ جو بھی آئے تو ان کو ایک پیکٹ دے دو۔ ظاہر اس میں افطاری کا نظام ہے۔ تو کوئی شخص آتا ہے کہتے ہیں کہ میرے تو ایک پیکٹ سے کام نہیں ہوتا، میں الدار آدمی ہوں، مجھے ذرا دو دے دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بھائی مجھے تجھے جو کہا گیا میں تو اس پہ عمل کروں گا، یہ مالک بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لینا، مگر آپ کو 50 دینے کا کہہ دے تو میں 50 دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اس کے اندر ایک بڑی گر کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل جو مالک ہے اس سے مانگنا ہوتا ہے، اصل جو مالک ہوتا ہے اس سے مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ دینے کی پوزیشن میں وہی ہے، مطلب وہ تو تقسیم کر رہا ہے، تو تقسیم کرنا والا جو ہے اس سے مانگا نہیں جاتا۔ ہاں البتہ اس کی بھی بے ادبی نہیں کی جاتی ہے اور اس کو نظام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ اگر ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں تو انعام تعلیم کی قدر بھی ہوگی، ان کے پیچھے چلنا بھی ہوگا، لیکن ان کو ہم خدا نہیں مانیں گے۔ یہی غلطی کی تھی عیسائیوں نے۔ عیسائیوں نے غلطی یہ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے نجات دہندہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے مقامات بڑے اونچے تھے، یقیناً پیغمبر تھے، تو انہوں نے خوش عقیدگی میں ان کو خدا کا درجہ دے دیا، نتیجتاً مشرک ہو گئے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ ہم لوگ بھی ایسا نہ کریں، ہم لوگ اپنے تمام پیغمبروں کو بہت اونچا مقام، ظاہر مطلب اونچے مقام پہ سمجھتے ہیں، ان کی بے ادبی کا اور ان کے گستاخی کرنے کو دین سے نکلنے کا مترادف سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے ہر عزت اور ہر ادب اس کو ہم لازم سمجھتے ہیں، لیکن ان کو خدائی صفات میں شریک نہیں کرتے، خدائی صفات میں شریک نہیں کرتے۔ جو خدائی صفات ہے وہ اللہ کے ہیں، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ ہمیں جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے وہی پڑھایا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہی اصل میں بات یہ ہے کہ جو بندگی ہے اس کے مقام کو لوگ جانتے نہیں ہے۔ بندگی کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اس میں انسان جتنا نیچے جائے گا، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے گا اور اللہ پاک کے سامنے سرنڈر کرے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو مخلوقات میں اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ مخلوقات میں ظاہر خدا تو نہیں بن جائے گا، مخلوقات میں ان کو اللہ پاک اونچا مقام عطا فرمائے گا، اور ان کو اللہ جل شانہ ذریعہ بنائیں گے خیروں کا، باقی لوگوں کے خیر کا ذریعہ بنا دیں گے، ان کو اپنے لیے بھی ذریعہ بنائیں گے۔ مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ پاک کے نظام ہدایت اور نظام جو مطلب یہ ہے کہ ربوبیت ہے تمام، ان کو اللہ پاک ذریعہ بنا دیں گے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح بھی فرمائیں گے، لوگوں کو نوازیں گے، لوگوں پہ رحم کریں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا اللہ کریں گے، لیکن اس کو ذریعہ بنا دیں گے۔ اب اس میں بات یہی والی بات ہے کہ دیکھو اینک ہے نا، اینک کے بغیر ہم دیکھ نہیں سکتے اگر ہماری نظر کمزور ہو، لیکن کوئی آدمی کہتے کہ میں اینک کو دیکھ رہا ہوں، کوئی آدمی اینک کو نہیں دیکھتا، بلکہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں اینک کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ سارے لوگ اینک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ تمام چیزوں کو جو دیکھ رہے ہیں تو اس میں پہلے اینک کو دیکھتے، پھر اس کے بعد وہ باقی چیزوں کو دیکھتے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو ہمارے لیے ذریعہ ہے، تو ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، تو اس ذریعے پر ذریعہ ہونے کے لحاظ سے تو نظر ہو، اس پر مطلب اس لحاظ سے نظر نہ ہو کہ وہی دیتا ہے، یعنی ہم لوگ ان کا انکار بھی نہ کریں کہ مطلب کہہ دیں بھئی ہمیں اینک کی ضرورت نہیں ہے،
ہاں انکار نہ کرے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہ ہو کہ مطلب ہم اس کو ہی اصل مان لیں کہ ہم عینے کو دیکھنے لگے. تو اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو بنیادی بات ہے، جیسے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا القاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والے، اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں. تو عطا کی جو نظر ہے وہ تو اللہ پر ہو، اور تقسیم کی نظر وہ اللہ تعالیٰ نے جن پر رکھا ہوا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ظاہر ہے ان کے اوپر اس کی نظر ہو کہ اللہ پاک تقسیم فرمانے. ہمیں بالکل پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے ساتھ یہ جو تارے لگی ہوئی ہیں ہمارے دلوں تک پہنچتی ہیں، ان میں سے اگر کوئی تار ڈیمیج ہو گیا تو اس کا ایمان گیا. ہاں جی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا ہوا ہے. لہذا اگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا تو اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ٹوٹ جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز میں شریک کر لے اللہ تعالیٰ کا. نہیں، اللہ جل شانہ اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام انبیاء اولو العزم مقامات ان کے بہت اونچے ہیں. ہم ہر نسبت کی قدر کرتے ہیں، ہر نسبت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ان کے ذریعے سے اللہ سے کٹتے نہیں ہیں. شرک کا مطلب اللہ سے کٹنا، اور جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ. لہذا ہم ان کو وسیلہ سمجھتے ہیں یعنی اللہ جل شانہ کے تعلق کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس وجہ سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لوگوں کے عجیب و غریب مطلب خیالات ہوتے ہیں. مثلا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ معاف فرمائے اتنا ان کا معیار گر جاتا ہے کہ وہ جو بھی کچھ عجیب چیز نظر آ جائے اس کو خدا سمجھ لیتے ہیں، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے سامنے اپنے ماتھا ٹیک لیں. جو یہ جو ہے نا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت ہی کم ظرفی ہے. اور دوسری طرف یہ بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک انبیاء علیہ السلام کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. ہاں جی، متکبر ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے. ہاں جی، اور وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہی وجود کا بعض دفعہ انکار کر لیتے ہیں بعض لوگ. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات بھی ظاہر غلط ہے. درمیان میں یہ ہے کہ ظاہر اللہ جل شانہ کے صفات اور اللہ جل شانہ کی ذات، اللہ کی ذات وراء الورا ہے. اللہ جل شانہ کے وہ صفات جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. ہاں بعض صفات اللہ پاک نے ایسے رکھے ہیں جو جن کا حکم ہے کہ تم بھی اس صفات کو اپناؤ. تو ہر ایک شخص اپنے ظرف کے مطابق ان صفات کو اپناتا ہے. جیسے اللہ کریم ہے تو بندے بھی کریم ہو سکتے ہیں لیکن اپنے ظرف کے مطابق، اور اللہ رحیم ہے تو بندے بھی رحیم ہو سکتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق. ہاں جی، تو اس طریقے سے مطلب یہ کہ جو صفات ایسے ہیں جس میں تخلق بے اخلاق اللہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تم بھی اس طریقے سے مطلب جو ہے نا وہ ان صفات میں جتنا حصہ حاصل کر سکتے ہو کل، یعنی اس کی طرح اللہ پاک کی یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ان صفات کو اختیار کر لو. تو اس کے لیے تو کوشش ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو جیسے اللہ جل شانہ یعنی ایسی ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے. جی، اللہ جل شانہ کے جلالی صفات اس میں کوئی کسی کو شریک نہیں کر سکتا. ہاں جی، اللہ جل شانہ ہی کو ہم مطلب اس میں مانیں گے، اور درمیان میں ہم لوگ کوئی اور کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گے بلکہ اللہ کی طرف دیکھیں گے. تمام پیغمبر اللہ ہی کی طرف دیکھتے تھے. کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله